الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس میں ایک اہم سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائیوں کا یہ عمل ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا آپ کے طفیل اور صدقے سے دعا کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ مثلا اس طرح کہ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے طفیل میں یا ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ عمل کیا ہے، اس تعلق سے آج کی مجلس میں وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم آپ نے نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی کہ دعا کے اختتام پر آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے یا آپ کے صدقہ و طفیل میں دعا کی قبولیت کی درخواست اللہ کی جناب میں پیش کریں۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں خاصی مشہور ہے اور عوام میں بہت زیادہ رائج ہے۔ جب اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے کچھ بھائی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بعض فضائل کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور بعض علماء نے اپنی تفسیری حواشی میں بھی قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اس حدیث کو لکھ دیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کیسے پہچانا جبکہ ابھی میں نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس لیے کہ جب آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے جب سر اٹھایا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ میں جان گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ صرف اپنی سب سے محبوب مخلوق کا نام ہی شامل کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے حق کے وسیلے سے آپ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اپنی تفسیروں میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور بعض علماء نے فضائل کی کتابوں کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اصل میں من گھڑت ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام حاکم نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کر کے صحیح کہا ہے، جس سے ہمارے بعض علماء کو، بعض بھائیوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ امام حاکم کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ احادیث کی تصحیح اور تحسین کے سلسلے میں نہایت متساہل تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی اس طرح کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ بہرحال امام حاکم کے بارے میں یہ بات معروف ہے اور مشہور ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ امام بیہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ذہبی مستدرک حاکم کی تلخیص میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اسی طرح امام موصوف نے میزان الاعتدال میں بھی اسے باطل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لسان المیزان میں امام ذہبی کی تائید کی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کئی کتابوں میں اس حدیث کو غلط قرار دیا ہے اور اس کے باطل ہونے پر متعدد دلیلیں پیش کی ہیں۔ جو حضرات تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ کی الوسیلہ کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح عظیم محدث
علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مرکزی راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، جو اپنے باپ سے من گڑت حدیثیں بیان کرتا تھا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کسی بھی طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں بہت کچھ علماء نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کو حدیث گھڑنے والا راوی قرار دیا ہے۔ یہ اس حدیث کا مرکزی راوی ہے۔ اس اعتبار سے یہ واقعہ قطعی طور پر غلط ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی جناب میں جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور وہ دعا خود اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، اور وہ کلمات یہ ہے جن کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا آپ کے حق کا وسیلہ لینا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عمل بدعت ہے جس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی بھائی اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر غلو کرتے ہیں۔ اس طرح کے غلو کی اجازت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اور صحیح طور پر دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعقیدگی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، شرک و بدعات سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔